الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور وما علمناه الشعر، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر و شاعری کا علم، وما ينبغي، اور نہ ہی یہ مناسب ہے، نہ ہی اس کو زیب دیتا ہے، ان هو الا ذکر وقرآن مبین، مگر یہ تو ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، واضح قرآن ہے، کتاب ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثناء، تعریف، توصیف، بلائی، بڑائی، کبریائی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا امام بنایا۔ سورۃ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جو وہ بھٹک گئے تھے، ان کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو جو خود کو سمجھتے ہو، بلکہ تم میرے ہی بنائے ہوئے ہو، میرے ہی اختیار سے چلتے پھرتے ہو، میں نے ہی تجھے زندگی کی نعمت اور سہولت دی ہے، جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں چلتے پھرتے ہو، تو تمہیں میرے ہی قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس دعوے کی نفی کی ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے۔ کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، غلط ہے، میرا نبی شاعر نہیں ہے، جو ان کو میں نے علم سکھایا ہے اس کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں، شاعری تو محض خیالی مضامین مرتب کرنے پر ہی منحصر ہوتی ہے، لیکن میں نے جو اس کو علم عطا کیا ہے وہ نبوت کا علم ہے، وہ تو ذکر ہے، یعنی نصیحت ہے، وہ تو ایک روشن کتاب ہے، یعنی وہ قرآن پاک ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ شاعر ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو اسے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے کہ جو دنیا کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا دے، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرا دے، اور اللہ کی جنتوں کی خوشخبری دے۔ یہ بتا دیا جائے کہ جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کی وجہ سے ڈر کو قبول کرتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، اور در حقیقت وہ دوسروں کے لیے بھی باعث مشل اور باعث راہ ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ کر دوسرے بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ محض سراپا رحمت ہیں، تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا تو وہ ہمیشہ فائدے میں ہی رہے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، کہ ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر یعنی کہ خوشخبری دینے والا بنا کے، اور نذیر یعنی کہ ڈر سنانے والا بنا کے،
اور یہی آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ساری عمر لوگوں کو اللہ کی توحید بتائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی خوشخبریاں دی، اور جو آپ کی واضح و نصیحت کو نہ ماننے والا ہو ان کو اللہ تعالیٰ کے جہنم کے عذابوں کا ڈر سنایا، اور بتایا کہ جو صراط مستقیم سے پیچھے رہ جائے گا، صراط مستقیم کو چھوڑ دے گا، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محض یہی بتایا ہے کہ جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کا شاعری سے تعلق نہیں، وہ تو ایک انتہائی اعلیٰ اور عرفہ علم ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی جو نشانیاں بتائی کہ میں نے یہ جو مال مویشی پیدا کیے ہیں یہ سب انسان کے لیے ہی پیدا کیے ہیں، اور پھر وہ اس سے مختلف قسم کا کام لیتے ہیں، کچھ تو اس کی سواری کے کام آتے ہیں، کچھ کو وہ کھا لیتے ہیں، کچھ ان کے لیے نفع کا باعث بنتے ہیں، ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، ان کی غذا کا باعث بنتے ہیں، پھر ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی میں ان کے کام آتی ہیں، مثلا ان کی اون، ان کی کھال، ان کی ہڈیاں اور ان کے دیگر اعضاء انسان کے اور کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو ان کی زندگی میں کام آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو اپنے احسانات جتلائے ہیں کہ میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا ہی فرما بردار بنا کے رکھے، اور اللہ کے بنائے ہوئے راستے کے مطابق ہی چلے، اللہ کے دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو اس کا ہی تابع رکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے انسان کو کہ یہ تمہارے فائدے کا راستہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ جو صراط مستقیم کے مطابق چلے گا وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا، یہ جنت کا راستہ ہے، اور جو صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا تو وہ نقصان میں جائے گا، کیونکہ صراط مستقیم سے بھٹکنے والا سمجھ لیں کہ وہ جنت کا راستہ بھٹک گیا، اور آگے دوزخ ہے جس کی مار بہت بری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں مختلف مقامات پر بتایا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو اوندے منہ کر کے باندھ کر ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بنائی ہوئی حدود و قیود کے مطابق ہی رکھے۔ آمین ثم آمین۔